टीआरएस के काबीना सदर और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने पीर को होने वाले पार्टी के प्रिलिमिनरी सेशन के सिलसिले में पार्टी की कामयाबी पर अपनी एक ऑडियो सीडी जारी की। उन्होंने तेलंगाना में खानदानी हुक्मरानी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनकी पार्टी मुल्क में गुजरातियों की हुक्मरानी जैसे निचली सतह के इल्जाम लगाने पर यकीन नहीं रखती। हालांकि आमतौर पर सबका यही ख्याल है कि मुल्क में गुजरातियों का ही बोलबाला है, तो क्या ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को बुरा भला कहा जा सकता है? बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इज़हार ख्याल की आज़ादी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। के.टी. रामाराव ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मसला उठाते हुए टीआरएस वही कर रही है जैसे नरेंद्र मोदी ने यूपी हुकूमत को महंगाई के लिए निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासती हुकूमत से कह रही है कि वो टैक्सों में कमी करे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो मोदी दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा करते चले जाएंगे। ऐसे मुतालबे में कोई मंतिक नहीं है। उन्होंने दलित बंधु स्कीम पर अमल दरामद को रोक देने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर भी तनकीद की। रियासती वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने आलमी मार्केट में 2 करोड़ पे मालियती नशा आवर दवा मिड्रिन की जब्ती करते हुए मंशियात के एक बड़े रैकेट को बेनकाब करने वाले अपने महकमे के अहदेदारों को तहनीत पेश की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डेविड श्रीकांत और असिस्टेंट कमिश्नर चंद्रा गौड़ को मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरहदों पर सख्त निगरानी करने के काम जारी किए हैं। इस मौके पर महकमे आबकारी के कई अहदेदार मौजूद थे। ఓకేనా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు గుడంబాను ఎట్లయితే అరికట్టి అనతి కాలంలోనే గుడంబా రహిత తెలంగాణ రాష్ట్రంగా ఎట్లయితే చేశారో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ గాంజాని కూడా లేకుండా చేయాలని చెప్పి మొన్న ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గాంజా కానీ మత్తు పదార్థాలు కానీ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కొంతమంది బాంబే, పూనా అక్కడ అనేక రాష్ట్రాలకు ఇక్కడ నుంచి మార్గ మధ్యంలో సరఫరా అవుతుంది. దీన్ని ఎట్లయినా కట్టడి చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మరి వెంటనే మా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 24 గంటల్లో మా డిప్టీ కమిషనర్ డేవిడ్ గారు, మరి చంద్రయ్య అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు, ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ విజయభాస్కర్ గారు, సహదేవ్, ఇన్స్పెక్టర్, ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ అందరూ కూడా మూకుమ్మడిగా దాదాపు 2 కోట్ల పైన విలువయ్యేటువంటి మత్తు పదార్థాలను పట్టుకొని 24 గంటల్లో మరి దాన్ని పట్టుకోవడమే కాదు ఎక్కడి నుంచి సరఫరా అవుతుందని కూడా కూపి లాగి దాన్ని అరికట్టినందుకు మా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులను అభినందిస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా మంచి పనిచేసే అధికారులకు ప్రమోషన్లు, అవార్డులు గ్యారంటీ ఇస్తాం. ప్రజలు కూడా ఏదైనా సమాచారం మీకు అనుమానం వచ్చినా ఆ సమాచారాన్ని మాకు అందించినట్లయితే మీ సమాచారం గోప్యంగించి మీకు కూడా తగిన పారితోషికం ఇస్తాం, మీకు తగిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం. అందరం కలిస్తేనే మనం చేయగలుగుతాం. ఇలాంటి గాంజా మత్తు పదార్థాలను అరికట్టడంలో ప్రతి ఒక్కరూ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు సమాచారం ఇచ్చి నడు బిగించినప్పుడు దీన్ని అరికట్టగలుగుతాం. ఖచ్చితంగా మా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కట్టుబడి ఉంది. దీన్ని అణచివేస్తాం ఉక్కుపాదంతో. హైదరాబాద్ అనగానే ఒక మంచి పేరు వచ్చేటట్టు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది. దానికి తగ్గట్లుగా మా ఆఫీసర్లందరూ పనిచేయాలి. డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నట్టు అందరూ కూడా కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ నుంచి మొదలుకుంటే మరి కమిషన్ వరకు చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి నెల రోజుల్లో రిజల్ట్ చూపించాలా. ఖచ్చితంగా కఠినమైనటువంటి చర్య. దీనిలో ఎవరు ప్రమేయం ఉన్నా, ఎలాంటి వ్యక్తులు, ఎంత గొప్ప వ్యక్తులు దీనిలో ప్రమేయం ఉన్నా ఎట్టి పరిస్థితిలో వదిలిపెట్టి లేదు. అందరినీ అణచివేసి మరి గుడంబాన్ని ఎట్లయితే గుడంబ రహితంగా చేస్తామో గాంజా లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా చేయాలి. ఎక్కువగా ఒరిస్సా, ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడ వస్తుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి బాంబే, పూనా అనేక రాష్ట్రాలు పోతుంది. కనుక తెలంగాణలో అడుగు పెట్టాలంటే భయపడేటట్లు చేయాలి. తెలంగాణలో అడుగు పెడితే వదిలిపెట్టాలనే పరిస్థితి కలిగించాలని చెప్పి మా సిబ్బంది కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. వీళ్ళందరూ కూడా అభినందిస్తున్నా. ఇంకా కష్టపడి పనిచేయండి. మీరు పనిచేసిన వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఏ ఆఫీసర్ అయినా వాళ్ళకు క్యాడర్ పైన వచ్చేటట్టు, ప్రమోషన్ వచ్చేటప్పుడు కూడా మేము పనిచేసే అధికారులకు ప్రోత్సాహం కలిగిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. मरकजी ममलकती वज़ीर फिशरीज डॉक्टर एल मुरुगन ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास से खिताब किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत माहीगीरों के लिए कई इकदाम कर रही है और चाहती है कि फिशरीज के शोबे को फ़रोग दिया जाए। क़ब्ल अज़ीम मरकजी ममलकती वज़ीर की आमद पर बोर्ड के अहदेदारों के अलावा साबिक़ एमएलसी और बीजेपी के तमिलनाडु उमूर के इंचार्ज पी सुधाकर रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। मजलिस तामीर मिल्लत के शोबे निस्वान के ज़रिए तमाम ख़वातीन का जल्द से यौम रहमतुल आलमीन
اردو مسکن خلوت میں منعقد ہوا. صدر تنظیم انیس عائشہ نے صدارت کی، جبکہ مدینہ گروپ آف ایجوکیشن کی سبیہ عارف الدین اور سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ ڈاکٹر اشرف رفیع نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. جلسے سے جوہر جہاں، سید زہرا فاطمہ، سیدہ عقیلہ خاموشی، اصغر صدیقہ اور دوسروں نے خطاب کیا. رضیہ بانو کی تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا. فہیم جلیلی، نصرت ضیاء الدین نیّر نے نعت شریف پیش کی. ممتاز جہاں عشرت نے حمد باری تعالیٰ پیش کیا. عفیفہ صوفی کے سلام بحضور خیر الانام پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا. آج ہم یہاں اردو مسکن خلوت میں تنظیم نسواں تعمیر ملت کی جانب سے یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں، جو کہ تعمیر ملت کے 72ویں عظیم الشان جلسہ، مرکزی جلسہ جو نمائش گراؤنڈ پر ہوتا ہے، اس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور تعمیر ملت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خواتین کے اندر مذہبی بیداری ہو، اور اہم مقصد یہ ہے کہ سیرت کا پیغام ہر امتی تک پہنچے، آخر کے امتیوں تک سیرت کا پیغام پہنچے، اور سیرت سے وابستہ ہو کر مسلمان سرخرو ہو سکتا ہے زمانے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی طریقے سے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے دنوں سے کہیں زیادہ آج کے مسلمان کو، آج کے انسانوں کو، نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج انسان بہت زیادہ کربناک حالات سے گزر رہا ہے. انسان کا دشمن ہو گیا ہے. سکون اور امن چین نام کی کوئی چیز معاشرے میں نظر نہیں آ رہی ہے. تو ایسے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے آب حیات کا کام کرتی ہے کہ اس سسکتی بلکتی انسانیت کو جو زخموں سے چور ہو چکی ہے، جس کے مورلز بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ایسے نبی جن کی سیرت مکمل ہے، اکمل ہے، انسانوں کو راہ نجات عطا کر سکتی ہے، خدا کے قریب کر سکتی ہے، انسان کو انسان کے قریب کر سکتی ہے، انسان کو خدا کے بھی قریب کر سکتی ہے، اور معاشرے میں امن اور سکون کا دور دورہ ہو سکتا ہے. تو یہی ہمارے اس جلسے کا پیغام ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کو جانیں، آپ کو سمجھیں، آپ کے پیغام کو سمجھیں. وہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد اللہ کا کوئی پیغام نہیں ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس نبی جو کہ خاتم ہے، جو کہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کی سیرت کو سمجھا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے. شکریہ. سراج المشائخ حضرت سید شاہ رضا علی رضوی المدنی کا پہلا عرس شریف حضرت سید شاہ اسرار حسینی رضوی المدنی کی نگرانی میں 31 اکتوبر تا 1 نومبر منایا جائے گا. سید شاہ لیاقت حسین رضوی المدنی نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار 31 اکتوبر کو بعد نماز عصر روز حضرت امراللہ شاہ عیدی بازار سے جلوس صندل مبارک برآمد ہوگا. 1 نومبر کو طرحی منقبتی مشاعرہ منعقد ہوگا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جگر گوشہ سلطان ابو الحسن امام ضامن السامن سیدنا علی موسیٰ رضا علیہ السلام شہزاد قطب الاقطاب قدرت الہدیٰ صاحب صدق و صفا جد امجد سرکار سیدنا شاہ رضا رضوی المدنی نظامی چشتی خادش الطاری حضرت العزیز ہم شبیہ خطب دکن جدنا صغار سیدنا امراللہ شاہ صاحب قبلہ اولا قدس العزیز نور نگاہ شمس المشائخ حضرت مولانا سید شاہ تجمل حسین رضوی المدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت سراج المشائخ والدی و مرشدی و ملائی قبلہ گاہی حضرت سید شاہ اسرار حسین رضوی المدنی نور اللہ مرقدہ کا پہلا سالانہ عرس مبارک حسب روایت روز بزرگ موسم مرکز آستان قدس رضویہ بغلپورہ انشاءاللہ تعالی بتاریخ 24 ربیع المنور تا 25 ربیع المنور سن 1443 ہجری مطابق 31 اکتوبر 1 نومبر 2021 عیسوی بروز یک شنبہ اور دو شنبہ انشاءاللہ تعالی بس احترام منایا جا رہا ہے. تمام وابستگان دامن سرکار شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ
و عاشقان سراج المشائخ سے اور ناظرین کرام سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ قبلہ گاہی والدی و مرشدی کے پہلے سالہ عرس مبارک میں کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت کرے۔ پہلے روز یعنی 24 ربیع المنور 31 اکتوبر بروز یکشنبہ صبح 10:30 بجے تا 1:30 بجے ختم خواجگان و حلقے ذکر اور سلام فاتحہ شجر خوانی منعقد ہے۔ بعد نماز ظہر حسب روایت درس تفسیر جس کو استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی شاہ محمد فصیح الدین نظامی رضوی چشتی قادری مدد علی کا خصوصی درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعد درس کے 2 بجے تا 2:30 بجے خدمت غسل مبارک، وہ 3:30 بجے تا 4:30 بجے تک 4 بجے تک تلاوت کلام مجید، قرآن خوانی اور روز بزرگ بارگاہ جدینا سرکار شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ و بارگاہ جدینا سیدنا امر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مغل پورے میں۔ موسیٰ ندی کی ترقی کے پروجیکٹ کے سلسلے میں چادرگھاٹ منی برج کے پاس جاری کام ایک عرصے سے ادھورا پڑا ہوا ہے۔ سیلو کے پتھر وہیں پڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف کھڈے کھود کر رکھ دیا گیا ہے۔ ندی کی جانب رہنے والوں کو اس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حکام کی توجہ جانب مبذول کروائی گئی لیکن تاحال اس مسئلے کا اب تک کوئی حل برآمد نہیں ہوا۔ سردی، زکام، کھانسی اور سر درد سمیت کئی شکایات کے علاج کی دوا تیار کرنے والے مشہور کارخانہ زندہ طلسمات نے اپنے قیام کے 100 سال مکمل کر لیے۔ اس موقع پر اس نے اپنا نیا پروڈکٹ زندہ طلسمات بام مارکیٹ میں لانچ کیا ہے۔ زندہ طلسمات کی برانڈ ایمبیسڈر اور ٹینس کی عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی ثانیہ مرزا نے دبئی سے اپنے ورچوئل پیغام کے ذریعے اس کو عوام میں متعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زندہ طلسمات کے پروڈکٹس کو بچپن سے استعمال کرتی ہیں اور اب یہ ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے۔ کارخانہ زندہ طلسمات کے پارٹنر سہیل الدین فاروقی اور عماد الدین فاروقی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک و بیرون ملک میں ان کا پروڈکٹ دستیاب ہے اور عوام کی جانب سے زبردست پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ فاروقی منجن اور زینٹو جیسے پروڈکٹس آج بھی مقبول ہیں۔ کارخانہ زندہ طلسمات کی 7 سالہ تقریب کے موقع پر ڈیلروں کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ رساکنڈا کی ایس او ٹی نے ملکاجگیری ڈویژن میں 60 سے زائد پان شاپ پر چھاپے مارے اور گٹکا سمیت منشیات میں استعمال کرنے والی اشیاء کو ضبط کیا۔ اس سلسلے میں 38 مقدمات درج بھی کیے گئے۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت کے پریس نوٹ کے مطابق پولیس کی 16 ٹیموں نے اس مہم میں حصہ لیا۔ جن علاقوں میں کارروائی کی گئی ان میں ایل بی نگر، چیتنیا پوری، سرو نگر، ونستھلی پورم، میرپیٹ، نریڈمیٹ اور گھٹکیسر شامل ہیں۔ سیبرآباد پولیس کے مادھو پور زون کی ایس او ٹی نے آئی پی ایل کے میچز کے سلسلے میں بیٹنگ وصول کرنے والے ایک بڑے ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ میاں پور، بچو پلی، گچی بولی اور میلاردو پلی میں کئی مقامات پر بیک وقت چھاپے مارتے ہوئے 23 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس سے 93 لاکھ روپے کی بھاری رقم، 247 موبائل فون اور کئی لیپ ٹاپس وغیرہ بھی ضبط کیے گئے۔ 7 کے مجملہ 6 مین بکیز کا تعلق آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر سے بتایا گیا ہے جو کہ مفرور ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور میں ایک عام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بی جے پی کی حکومت ہو یا پھر سماجوادی کی پارٹی حکومت، ان دونوں نے ضلع کی ترقی کو نظر انداز کر دیا۔ عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ سیاسی جماعتیں ووٹ تو حاصل کرتی ہیں لیکن عوام کے مسائل کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنا جائے تو وہ عوام کے ان مسائل کو ترجیحی اساس پر حل کرے گا۔ اس ودھان سبھا میں، اس اسمبلی حلقے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی مجلس بھی تائید کرتی ہے کہ کٹھور کو یہاں پر اس کو تحصیل بنانا چاہیے، جو کئی برسوں سے آپ لوگوں کا جائز مطالبہ رہا، مگر جن کو آپ نے یہاں سے اپنا ودھائک بنایا، جس پارٹی کو آپ نے ستا دی، جس پارٹی کو آپ نے اس کا مکھیہ منتری بنایا، انہوں نے کٹھور کو تحصیل کا مقام نہیں دیا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ آنے والے اسمبلی اور ودھان سبھا کے الیکشن میں مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم اتر پردیش کی اسمبلی کے دور و دیوار کو وہاں پر کھڑے ہو کر
उत्तर प्रदेश की विधानसभा को हम हिलाकर रख देंगे ताकि किठौर में इसको तहसील का मुकाम दिया जा सके। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका एक और अहम मसला ये है कि जो काली नदी है इसकी सफाई और डिसिल्टिंग का इंतज़ाम जो कभी भी नहीं किया गया, मगर ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किठौर विधानसभा को खास तौर से नज़रअंदाज करके रख दिया गया। वहीं पर आप जानते हैं कि किठौर से अगर मीरठ शहर जाना है तो माशाल्लाह रोड नज़र नहीं आती, खड्डों में रोड नज़र आती है, इसका भी काम नहीं किया गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी मजलिस का विधायक जो अगर आपकी दुआओं और वोट से कामयाब हुआ वो इसको पूरा करेगा। दूसरी चीज़ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी हुई है मगर बाबा की सरकार ने उसमें कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज को शुरू नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अस्पताल की शदीद ज़रूरत है मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल का कोई इंतज़ाम, माकूल इंतज़ाम नहीं किया गया। आपके इस विधानसभा में बल्कि अतराफ में 2 चीनी की फैक्ट्रियां हैं, एक मवाना में और दूसरा मेहुद्दीनपुर में, मगर किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मंजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि किठौर में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक फ्रूट मार्केट हम बनाएंगे। यहाँ आप जानते हैं कि किठौर और शाहजहांपुर से सारी दुनिया में आम खाए जाते हैं। आप आम खिलाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री किठौर का आम दूसरे देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भी जाते हैं। सफेदा, लंगड़ा और ये दशहरी सब यहीं से जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 15,906 केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 561 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,35,48,605 हो गई है। दूसरी तरफ 4,54,269 अफराद फौत हुए हैं। कल हफ्ता 23 अक्टूबर को पूरे मुल्क में 40,679 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए।